آج انشاءاللہ العزیز گفتگو کرنی ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے بعد وہ نماز کی جو بھی قسم ہو، وہ نماز سری ہو یا جہری ہو، وہ نماز پڑھنے والا امام ہو یا مقتدی ہو، سورۃ الفاتحہ کے اختتام پر احادیث سے ثابت ہے کہ اس نے آمین کہنا ہے، اور جو نمازیں جہری ہیں جن میں امام اونچی آواز سے قرات کرتا ہے، ان تمام تر نمازوں میں امام کے سورۃ الفاتحہ کے اختتام پر امام کو بھی اونچی آواز سے آمین کہنا چاہیے، اور تمام مقتدیوں کو بھی اونچی آواز سے آمین کہنا چاہیے۔ میں پہلے عرض کر چکا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف با اسلام ہونے والے صحابہ کرام میں آخری آنے والے جو صحابہ کرام ہیں، 9 ہجری اور 10 ہجری کے صحابہ کرام، ان میں ایک صحابی سیدنا وائل بن حجر ہیں رضی اللہ عنہ۔ ان کے حوالے سے پہلے بھی گفتگو ہوئی تھی، آج بھی یہ بات عرض کروں گا کہ سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، اور چونکہ نئے مسلمان ہوئے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادات کے طریقے سیکھنے کا بڑا شوق تھا، اس لیے فرماتے ہیں کہ میں نماز میں پہلی صف میں کھڑا ہوا تھا، پہلی صف میں کھڑا ہوا تھا اور آپ کے قریب کھڑا تھا، تو میں نے سنا اذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہوئے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا، فقال آمین، تو آپ نے آمین پڑھا، ومد بہا صوتہ، اور آپ نے اپنی آواز کو کھینچ کر اونچی آواز سے آپ نے آمین پڑھا۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پہلی صف میں کھڑے ہوئے شخص میں اور امام میں قدر فاصلہ ضرور ہوتا ہے۔ امام جو الفاظ، جو دعائیں سرن پڑھتا ہے تو اس کو پہلی صف کے لوگ نہیں سن پاتے، اور نماز کا جو حصہ امام اونچی آواز سے پڑھتا ہے، پہلی صف کے لوگ، دوسری صف کے لوگ سنتے، تو پہلی صف میں کھڑے ہوئے سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کے آمین کے الفاظ سنے ہیں، اور ساتھ ان کی کیفیت بھی بیان کی ہے۔ اور یہ خالی سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنی تحقیق نہیں، بلکہ صحیح بخاری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان بھی موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین۔ فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہا کرو،
اب اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امام جو آمین کہے گا وہ آمین مقتدی سنیں گے، اور فرمایا قولو آمین، تم بھی آمین کہو، یعنی جس طرح امام اونچی آواز سے آمین کہتا ہے، مقتدیوں کو بھی حکم ہے کہ وہ بھی آمین بلند آواز سے کہیں۔ اور یہ عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے بعد بھی تسلسل کے ساتھ جاری رہا۔ صحابہ کرام بلند آواز سے آمین کہا کرتے تھے۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے روایت نقل کی ہے کہ کان ابن عمر، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، یرفع بہا صوتہ، آمین سے اپنی آواز کو بلند کرتے۔ کب؟ فرمایا امامن کانا او مأمومن، عبداللہ بن عمر جب امام ہوتے اس وقت بھی اونچی آواز سے آمین کہتے، اور جب کوئی اور نماز پڑھاتا اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما مقتدی ہوتے تو اس وقت بھی آپ اونچی آواز سے آمین کہتے تھے۔ میں پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، امام عطا ابن ابی رباح رحمہ اللہ، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استادوں میں سے استاد ہیں، ان کے امام عطا ابن ابی رباح یہ فرماتے ہیں کہ سمعت ابن الزبیر ومن بعدہ یقولون آمین، میں نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کو سنا، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما مکہ میں تھے اس وقت، امامت بھی مکہ میں کرواتے تھے۔ امام عطا فرماتے ہیں میں نے عبداللہ بن زبیر کو سنا، ومن بعدہ، اور عبداللہ بن زبیر کے بعد بھی جو ائمہ آئے، جو امام بنے، جن جن کے پیچھے میں نے نماز پڑھی، وہ سب کے سب آمین کہتے تھے، صرف امام نہیں بلکہ امام عطا فرماتے ہیں وَمَنْ خَلْفَهُمْ قُولُوا آمین، جو ان کے پیچھے تھے، مقتدی تھے، وہ بھی آمین کہتے، اور اس طرح آمین کہتے حتیٰ ان للمسجد للجۃ، حتیٰ کہ مسجد میں گونج پیدا ہو جاتی، ان کی آمین کی آواز سے مسجد گونج جاتی۔ یہی امام عطا ابن ابی رباح رحمہ اللہ اپنے بارے بیان کرتے ہیں، لوگوں ادرکت مئتین من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ھذا المسجد، مسجد حرام بیت اللہ کے ساتھ جو مسجد ہے ملک، مسجد حرام جسے کہتے ہیں، اس مسجد میں بیٹھ کر امام عطا ابن ابی رباح رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، لوگوں ادرکت مئتین من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسی مسجد کے اندر پیغمبر کے 200 صحابہ کرام کو پایا ہے۔ کتنے؟ 200 صحابہ کرام اسی مسجد حرام میں نے پائے ہیں۔ اور کیسے پائے ہیں؟ سب کے سب کو میں نے اس حالت میں پایا ہے کہ امام کے پیچھے اونچی آواز سے آمین کہتے تھے۔ سمیت لہم رجتن بآمین، میں نے اسی مسجد میں ان کے آمین کہنے کی گونج اپنے کانوں سے سنی ہے۔ امام عطا ابن ابی رباح رحمہ اللہ جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ 200 صحابہ کرام کو میں نے یہ عمل کرتے ہوئے خود دیکھا بھی ہے اور ان کی آواز اپنے کانوں سے سنی بھی ہے کہ امام جب
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ کر آمین کہتا تو وہ سب بھی کیا کہتے؟ آمین کہتے۔ ائمہ کرام بھی، آج تو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ چاروں امام برحق ہیں، جس کی تقلید کر لیں درست ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، امام اسحاق ابن راہویہ رحمہ اللہ یہ آمین کے قائل اور فاعل تھے، خود بھی جہرن آمین کہتے اور لوگوں سے بھی کہلوایا کرتے تھے۔ تو کسی ایک کی اگر تقلید کرنا درست ہے بقول ان کے، تو امام شافعی رحمہ اللہ انہی چار ائمہ میں سے ایک ہیں، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ انہی چار ائمہ میں سے ایک ہیں جن کا عمل یہ ہے کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ کر اونچی آواز سے آمین کہے تو یہ سب بھی آمین کہتے ہیں۔ اور ایسا عظیم عمل کہ جس پر الگ سے نماز، ویسے ایک عظیم عمل ہے لیکن الگ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فضیلت اور ایک اجر کا اعلان کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث، اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، لوگوں جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے تو تم بھی آمین کہا کرو، آمین کہا کرو۔ کیوں؟ فرمایا انہ من وافق تأمینہ تأمین الملائکہ، جس بندے کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی۔ صحیح بخاری کی دوسری حدیث کے الفاظ ہیں، ان الملائکۃ قالت فی السماء آمین، جب زمین پر جماعت ہوتی ہے، لوگ امام کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں، یہ امام جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو آسمانوں میں موجود فرشتے جو اس کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی آمین کہتے ہیں، وہ بھی آمین کہتے ہیں۔ من وافق تأمینہ تأمین الملائکہ، فرشتوں کی آمین اور زمین پر رہنے والے ان مقتدیوں کی، ان لوگوں کی آمین موافقت میں آ گئی، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس ایک چھوٹے سے عمل کے ساتھ اللہ رب کریم اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی عظیم فضیلت ہے کہ ایک شخص زمین پر کھڑے ہو کر مصلی امامت پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائے اور اللہ کے فرشتے اس کے پیچھے نماز پڑھیں۔ یہ شان ہے ایک امام کی، ایک عزت ہے۔ یہ بات نہیں کہ میں امام ہوں یا کوئی اور امام ہے، نہیں، سب کے لیے دنیا کا جو شخص کسی بھی نماز میں مصلی امامت پہ کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھاتا ہے، انسانوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے فرشتے بھی اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اس کی اقتداء میں آ جاتے ہیں۔ اور پھر ان لوگوں کی نماز ہو اللہ کے پیغمبر کے طریقے پر، امام کی نماز بھی وہی، مقتدیوں کی نماز بھی وہی، امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے، فرشتے آسمانوں میں گونج پیدا کر دے آمین کی، زمین پر لوگ بھی مسجد میں وہی گونج پیدا کر دیں، آواز مل جائے، اللہ ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، عظیم ترین فضیلت ہے، اور صرف ایک جملے میں ہے، ایک جملے میں۔ لیکن یہ جملہ کب اتنی وزنی بنتا ہے؟ جب اس جملے کو ادا کیا جائے اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق۔ آمین سب پڑھتے ہیں، یہ اعتراض نہیں، آمین سب پڑھتے ہیں، لیکن کچھ سرن پڑھتے ہیں، کچھ جہرن پڑھتے ہیں۔ پیغمبر کی حدیث یہ ہے کہ جب امام جہرن قرات کرے تو تم بھی جہرن آمین پڑھو، جہرن آمین پڑھو۔ اتنا سا فرق اور سنت پر عمل کرنا، فضیلت یہ ہے کہ اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لوگ اس سنت کو مٹانے کے لیے بڑا زور لگاتے ہیں اور بڑے بڑے لوگوں کو دھوکے دیتے۔ میں نے خود دیکھا ایک شخص کو اپنے سامنے صحیح بخاری کھولی ہوئی ہے، صحیح بخاری کھولی ہوئی۔ اب عوام الناس کیا جانے، سیدھا سادہ لوگ کیا سمجھے
کہ حضرت نے بخاری کھولی ہوئی ہے، صحیح بخاری، اور پوری امت کے مسلمانوں کا ایمان ہے کہ قرآن کریم کے بعد اس کرۂ ارض پر سب سے زیادہ سچی کتاب صحیح البخاری ہے۔ صحیح بخاری کھولی ہوئی ہے اور لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ دھوکہ کیسے دے رہے؟ صحیح بخاری کو کھول کر لوگوں کو یہ بتا کر کہ میں نے صحیح بخاری کھولی اور آپ کو مسائل سمجھا رہا ہوں، اور کیسی سنت کی مذاق اڑا رہے آپ خود سن لینا، میں وہ الفاظ نہیں بیان کر سکتا۔ کہتے ہیں کہ پاؤں کھول کے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی ان کو زخم ہو گئی ہے، وہ جو لفظ انہوں نے کہے میں وہ لفظ نہیں کہہ رہا۔ اور پھر ساتھ میں کیا کہا کہ جب امام ولضالین کہتا ہے تو یہ اونچی آواز سے آمین کہتے ہیں، اور نقل اتاری اور کہا ساتھ کہ اس طرح آواز نکالتے ہیں جیسے بھینس کا بچہ اپنی ماں کو، یعنی بھینس کو تلاش کرتے ہوئے آوازیں نکالتا ہے۔ یہ کس کے بارے میں کہا؟ اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے بارے میں۔ یہ حدیث کا مذاق اڑایا۔ لوگ ان باتوں پر ایمان نہیں رکھتے، نہیں مانتے، میں کہتا ہوں واضح، لیکن ان کے سامنے دھوکہ یہ کہ سامنے صحیح البخاری کھلی ہوئی اور عبارت پڑھی جا رہی ہے، کہتے ہیں کہ صحیح بخاری میں لکھا ہے آمین کے بارے میں، قال عطاء آمین دعاء، قال عطاء آمین دعاء۔ امام عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آمین کیا ہے؟ دعا ہے، آمین دعا ہے۔ یہی دھوکہ دے دیا لوگوں کو۔ کیوں؟ کہ ہم سب دیکھ نہیں رہے۔ میں نے تو دیکھ لیا نا صحیح بخاری کو، آپ نے نہیں دیکھا، آپ صرف سنیں گے۔ یہاں دھوکہ ہے۔ کہتے امام عطا رحمہ اللہ، جن کا پہلے میں نے تذکرہ کیا، وہ فرماتے ہیں کہ آمین دعا ہے، اور ساتھ خود ہی وضاحت فرما دیتے ہیں حضرت صاحب، کہتے ہیں کہ دعا جو ہوتی ہے نا، دعا دل میں کی جاتی ہے۔ دعا کیا ہے؟ پست آواز سے دل میں دعا کی جاتی ہے، اونچی آواز سے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، میں کچھ نہیں کہتا، لیکن ایسے لوگوں کے بارے میں آپ خود سوچیں جو حدیث رسول کی مذاق اڑاتے ہیں۔ آمین اونچی آواز سے کہنا پیغمبر کی حدیث ہے، آپ کا فرمان ہے، اس کو بھینس کے بچے کی آواز کے ساتھ ملایا، یہ کتنا بڑا گستاخانہ جملہ ہے۔ اور ساتھ میں یہ کہوں گا کہ یہاں چوری بھی ہے، چوری، ایک چوری ہے، دوسرا سینہ زوری۔ چوری یہ ہے کہ صحیح بخاری سے جہاں آپ نے قول پڑھا ہے امام عطا کا، آپ نے پوری امت کو دھوکہ دیا ہے۔ امام عطا رحمہ اللہ کا مکمل قول ہی نہیں پڑھا، ایک حصہ پڑھا چھوٹا سا۔ کیا؟ اب سنیے امام عطا کا قول کیا ہے صحیح بخاری میں، آپ خود کھول کر دیکھیں۔ امام عطا رحمہ اللہ یہی جو فرماتے ہیں کہ مسجد حرام میں نے 200 صحابہ کرام کو بلند آواز سے آمین کہتے ہوئے سنا، انہی کے بارے میں لوگوں کو دھوکہ دے رہے۔ امام عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں یہ الفاظ ہیں، قال عطاء آمین دعاء، اور ساتھ آگے کیا فرماتے ہیں؟ امام عطا فرماتے ہیں امن ابن الزبیر ومن وراءہ حتی ان للمسجد للجۃ۔ اللہ کی قسم اگر یہ صحیح بخاری میں یہ الفاظ نہ ہوں اسی قول کے ساتھ، میری گردن میں تن سے جدا کر دینا۔ یہی الفاظ ہیں۔ امام عطا فرماتے ہیں لوگو آمین دعا ہے۔ امن ابن الزبیر، عبداللہ بن زبیر صحابی رسول رضی اللہ عنہ نے آمین اونچی آواز سے کہا، ومن وراہ، ان کے سارے مقتدیوں نے بھی اونچی آواز سے آمین کہا، حتی ان للمسجد للجۃ، مسجد میں گونج پیدا ہو گئی۔ امام عطا فرماتے ہیں آمین اونچی آواز سے کہو، مسجد گونج جائے۔ امام عطا رحمہ اللہ کے اس قول کا مقصد یہ، اور آپ نے قول کو توڑ کر مروڑ کر لوگوں کے سامنے اتنا حصہ پیش کیا کہ امام عطا فرماتے ہیں یہ دعا ہے۔ اب دعا کا معنی یہ ہے کہ دل میں پڑھو۔ یہ دھوکہ نہیں امت کو، اتنے بڑے دھوکہ امت کو، اس دھوکے کا جواب آپ کیا دیں گے؟ عوام الناس سے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں، کیوں؟ آپ نے دھوکہ دیا امت کو۔ حضرات پیغمبر کی سنت ہے، آپ عمل کریں نہ کریں آپ کی مرضی،
یہ آپ سے اللہ پوچھے گا۔ اللہ کا فرمان ہے من یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی، جس نے میرے رسول کی مخالفت کی اور تمام مومنوں کی راہ کو چھوڑ دیا۔ سب سے اولین مومن اس امت کے صحابہ کرام ہیں، اور صحابہ کا عمل آمین بلند آواز سے کہنا، اس عمل کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں نولہ ما تولی، یہ جس طرف جانا چاہتا ہے ہم اس کو جانے دیتے ہیں۔ ونصلیہ جہنم وساءت مصیرا، قیامت کے دن آئے گا پھر ہم اس سے پوچھیں گے۔ اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہو اور لوگوں کا مذاق اڑاتے ہو، یہ لوگوں کا مذاق نہیں، یہ پیغمبر کی حدیث کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ عزیز ساتھیو، دلائل بہت ہیں لیکن بات کو چونکہ آگے چلانا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان احادیث کی روشنی میں یہاں تک بات ثابت ہوتی ہے کہ جب جہری نماز میں امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے تو دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ امام کو بھی اونچی آواز سے آمین کہنا چاہیے، امام پر بھی لازم ہے وہ بھی اونچی آواز سے آمین کہے، اور مقتدی بھی اونچی آواز سے آمین کہیں گے، دونوں کے لیے یہ بات لازم ہے۔ نماز کا ہم سبق اور درس چلا رہے تھے، سورۃ الفاتحہ کے اختتام پر آمین جہری نمازوں میں جہرن پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے، صحابہ کے عمل سے، تابعین کے عمل سے، ائمہ دین کے عمل سے ثابت ہے۔ آمین سرن پڑھنا، آمین سرن پڑھنا، میں نے پہلے عرض کیا کہ آمین سب پڑھتے ہیں لیکن کچھ اونچی آواز سے کچھ سرن پڑھتے ہیں۔ جہری نمازوں میں آمین سرن کہنے کی کوئی ایک بھی دلیل اور کوئی ایک بھی حدیث پائے تکمیل کو نہیں پہنچتی۔ جتنی روایات آتی ہیں میں ممبر پہ کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں وہ ساری کی ساری ضعیف ہے، کوئی صحیح نہیں ہے، ایک بھی روایت صحیح نہیں ہے۔ جب ایک بھی روایت صحیح نہیں ہے اور صحیح روایات میں یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ جہری نمازوں میں امام کی جب قرات سورہ فاتحہ ختم ہو تو وہ بھی اونچی آواز سے آمین کہے، مقتدی بھی آمین کہیں۔